کہنا سنت ہے، مگر جسے سلام کر دیا جائے جواب دینا واجب ہے۔ ہمارے جیسوں کے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے، ہم ترک واجب نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کیسے ترک واجب کرتے ہیں؟ تو جس نے مصطفیٰ پر سلام پڑھا خدا کی قسم ہر ایک کا جواب دیتے ہیں۔ یہی بات تو جگہ جگہ آقا علیہ السلام نے حدیث نبوی میں فرمائی ہے، جواب دیتے ہیں، اور سننے والے سنتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دو طرح سلام پیش ہوتا ہے اور درود۔ ایک طریقہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا علی یوم الجمعہ وانہ یوم مشہود ہے فتورد فیہ صلواتکم، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ اس دن تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دو طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف ملائکہ پہنچاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ملائکہ پہنچاتے ہیں مگر صرف ملائکہ ہی نہیں پہنچاتے، پہنچانا اور صرف پہنچانے میں فرق ہے۔ درود پڑھا کرو جمعہ کے دن، وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ نے ملائکہ مقرر کیے ہیں یبلغونی منکم السلام، کہ وہ تمہارا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو تین صیغے آئے ہیں، تُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاتُكُمْ، ان صلاتکم معروضۃ علیہ، یبلغونی عنکم سلام، فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ بھی احادیث میں ہے۔ اب یہ باب کلوز ہو گیا، اس کا انکار بولیے نہیں ہے، مگر ہم نے دین کو ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے۔ بینا ہو کر دونوں آنکھوں سے دین کو دیکھو، کانے بن کر نہ دیکھو، بھینگا بن کے نہ دیکھو، دونوں آنکھوں سے دیکھو۔ یہ حدیث ہیں۔ بے شک ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہم سب کا درود پہنچاتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کے علاوہ دوسری بات بھی کی ہے، وہ یہ کہ حضور خود سنتے ہیں، بغیر فرشتوں کے ڈائریکٹلی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح دے رہا ہوں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2042 اٹھا کر دیکھیے، سیاستہ مسند احمد بن حنبل جلد 2 اور صفحہ 367، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سند صحیح کے ساتھ حدیث، آقا نے فرمایا فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، فإن صلاتکم، پھر سن لیں، فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، کہ تمہارا درود اور اس درود میں سلام شامل ہے۔ کچھ لوگ تھے محدثین اور بزرگ، انہوں نے کتابیں حدیث کی لکھی اور صرف لکھ دیا صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، حضور پر اللہ کا صلاۃ و درود ہو، رات خواب میں تاجدار کائنات ملے اور چہرے اقدس پر انقباض تھا، خوشی نہ تھی، ہاتھ جوڑ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خوش نہیں ہیں، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ آقا نے فرمایا خطا یہ کہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو، سلام نہیں پڑھتے، سلام چھوڑ دیتے ہو، جب درود پڑھو تو مجھ پہ سلام بھی پڑھا کرو۔ اللہ کا امر ہے صلو علیہ ایک بار وسلموا تسلیما، صلاۃ پڑھنے کا حکم ایک بار ہے، سلام پڑھنے کا حکم کثرت کے ساتھ ہے۔ آقا نے فرمایا فإن صلاتکم، جہاں تھا معروضۃ علیہ، اب دوسرا مقام فرمایا تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارے درود و سلام جہاں بھی تم ہوتے ہو، مشرق یا مغرب میں، درود و سلام ڈائریکٹلی خود مجھ تک پہنچتے ہیں۔ جب تھا ان صلاتکم تعرض علیہ، وہاں صلاۃ مفعول تھا، مفعول بہ، جہاں فرمائی ان صلاتکم معروضۃ علیہ، وہاں وہ مفعول بہ تھا، مفعول کی شان کے ساتھ تھا کہ پہنچایا جاتا ہے صلاۃ و سلام، یہاں صلاۃ خود فاعل ہے، ان صلاتکم تبلغنی،
تمہارا سلاد خود مجھ تک پہنچتا ہے فرشتوں کے واسطے کے بغیر، ڈائریکٹ پہنچتا ہے. سلاد فاعل آیا ہے، تب لوگوں نے حیثما کنتم. اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی حیثما کنتم. حدیث صحیح، تمہارا درود اور تمہارا سلام ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، پہنچائے نہیں جاتے، خود پہنچتے ہیں، پہنچائے نہیں جاتے. ارے امتیوں خوش نصیبو، ادھر آپ نے تسبیح لی اور بارگاہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا، یہ دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور یا نبی سلام علیک، حضور پر سلام پڑھا. خدا کی قسم اسی لمحے صلاۃ و سلام خود بھی مصطفیٰ نے سن لیا اور ملائکہ نے بھی دفتروں کی شکل میں پیش کر دیا. دو طریق پر گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ اگر حضور خود سنتے اور خود پہنچتا ہے تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، خود سنتے ہیں تو پھر فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ سوال آ گیا نا ذہنوں میں. خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور یہ کام دونوں اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے کندھوں پر دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، ہر عمل کو لکھتے ہیں. رب ہمارے ہر عمل کو عالم الغیب والشہادہ خود بھی دیکھتا ہے مگر فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. اگر فرشتے پہنچائیں رب کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود نہیں جانتا. اگر ہمارے اعمال کے دفتر خدا کو پیش کرتے ہیں فرشتے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا کہ اللہ خود نہیں دیکھتا؟ بولیے، خود دیکھتا ہے، مگر اس کے دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کے ہرکارے بن کر پیش کریں کہ مولا تیرے بندوں نے یہ عمل کیے ہیں. وہ فرشتوں کی شہادت دلواتا ہے، دیکھتا خود ہے. جس طرح بارگاہ خدا میں وہ اعمال خود دیکھتا ہے مگر فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ میں حضور درود و سلام خود سنتے ہیں مگر دربار رسالت کا ادب یہ ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی جب لوگوں نے اور تب لوگوں نے کہ تمہارے صلات اور تمہارے سلام مجھ تک پہنچتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.